السلام علیکم بچے. آئی ایم فرام الائڈ اسکول خیبر کیمپس کلاس 8 بچے. آئی ایم یور ہسٹری ٹیچر. یور چیپٹر نمبر از 4 کوسٹ فار دا پولیٹیکل سیٹلمنٹ وچ مین سیاسی حل کی خواہش یا اس کے لیے کوشش. ٹھیک ہے, ہمارا ٹاپک ہے آج کا سائمن کمیشن اینڈ دا انڈین رسپانس. سائمن ایک ممبر تھا, کمیشن کا ہیڈ تھا, اس کے نام سے یہ کمیشن یاد کیا جاتا ہے. اور انڈین رسپانس مطلب اس کمیشن کے لیے ہندوستانیوں کا رد عمل کیا تھا. ٹھیک ہے بچے, 1919 کے ایکٹ لاگو کرنے کے بعد یہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ کچھ عرصے یا 10 سالوں بعد ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا جو کہ اس بات کا جائزہ لینے جائے گا انڈیا کے 1919 کے ایکٹ کس حد تک کامیاب رہے ہیں. لہٰذا ان حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیشن انڈیا پہنچا. ٹھیک ہے, اور اس کمیشن میں تقریباً 7 افراد تھے اور ان کا جو ہیڈ تھا, سربراہ تھا, وہ سائمن تھا, سر جان سائمن تھا. اس کمیشن میں کوئی بھی ہندوستانی بندہ شامل نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہندوستانیوں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کو آل وائٹ کا نام دے دیا. آل وائٹ مطلب سارے, جس میں انگریز شامل تھے. ٹھیک ہے, اور اس میں تمام برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ارکان شامل تھے. اس وجہ سے کانگریس اور مسلم لیگ کے جو افراد تھے, انہوں نے اس کی جو پارٹی تھی, انہوں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کر لیا. لیکن مسلم لیگ کا ایک گروپ, جس میں سر محمد شفیع کی نگرانی میں اس کمیشن کی حمایت کا اعلان کیا گیا, اور اس پارٹی میں اس مسلم لیگ کی گروپ میں علامہ اقبال بھی شامل تھے. یہ کمیشن تقریباً فروری 1928 میں ہندوستان پہنچا اور ہندوستانی عوام نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا تھا. اسی لیے انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اسی لیے اس کمیشن کا ہندوستان میں ہر ایک جگہ کالے جھنڈوں سے استقبال کیا گیا اور نعرے گونجنے لگے کہ سائمن واپس جاؤ, یعنی گو بیک سائمن, گو بیک. ٹھیک ہے, لیکن سائمن نے باوجود اس کے کہ تمام اس کے منفی رویے, ہندوستانیوں کے منفی رویے کے باوجود بھی سائمن کمیشن نے سارے ہندوستان کا دورہ کیا اور اپنے مشاہدات کلیکٹ کیے. ٹھیک ہے, اپنی آبزرویشن کلیکٹ کی اور ایک رپورٹ تیار کی جون میں 1930 کو. یہ رپورٹ 2 سیکشنز پہ مشتمل تھی, جس کے 800 پیجز تھے. اور اس کے فرسٹ سیکشن میں یہ بتایا گیا کہ انڈیا میں کیا پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے, ان مسائل کو بتایا گیا, اور دوسرے کن مسائل کو بتایا گیا, سیاسی مسائل کو بتایا گیا, اور دوسرے حصے میں انہوں نے اپنی تجاویز, سفارشات, ریکمنڈیشن دی. ٹھیک ہے بچے, ہم ابھی ریکمنڈیشنز کو پڑھیں گے. نمبر 1, دس کمیشن پریزنٹڈ دا فالوئنگ ریکمنڈیشن ان اٹس رپورٹ. ڈیارچی سسٹم شل بی اینڈیڈ which was introduced in 1919. کہتے ہیں کہ 2 عملی نظام کا خاتمہ کیا جائے جو کہ 1919 کے آئین میں دیا گیا تھا. پھر کہا جاتا ہے کہ provinces will be given maximum autonomy and the provincial minister will be answerable to the assembly. provinces کہتے ہیں کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے, اور صوبائی اسمبلی میں یہ صوبوں کے جو منسٹر ہوں گے, یہ صوبائی اسمبلی میں تمام باتوں کے جواب دہ ہوں گے. ٹھیک ہے, جو اختیارات ان کو دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اختیارات جو ان کو دیے گئے ہیں, پھر ان تمام کے بارے میں یا ان کے بارے میں جو ہونے والے پرابلمز ہیں, ان سب کے جواب دہ ہوں گے. کہاں پہ؟ صوبائی اسمبلی میں. پھر کہتے ہیں Central intervention in the provinces will be reduced to ensure provincial autonomy. کہتے ہیں صوبوں میں جو وہ ہے مرکزی حکومت, ٹھیک ہے, اس کی مداخلت کو کم کیا جائے تاکہ جو صوبوں کی اپنی خود مختاری ہے, ان کی اپنی جو حکومت ہے, زیادہ ان کے پاس جو پاورز ہیں, اس کو وہ یقینی بنائے. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں فیڈرل سسٹم ول بی انٹروڈیوس. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں وفاقی نظام قائم کیا جائے. ایک بچے ہوتا ہے وفاقی نظام, ایک ہوتا ہے پارلیمانی نظام. ٹھیک ہے, ان دا سینٹر بائی کیمرل لیجسلیچر ول بی اسٹیبلش. کہتے ہیں کہ مرکز میں 2 ایوانی مقننہ قائم کی جائیں یا 2 ایوانی
یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی اور مرکزی اسمبلی بنائی جائے، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس بنایا جائے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں پروونشل اسمبلی اور فیڈرل اسمبلی، ٹھیک ہے، یا سینٹرل اسمبلی. کہتے ہیں کہ 2 ایوانی مقننہ یا اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کا سسٹم اسٹیبلش کیا جائے. لوور ہاؤس ول بی الیکٹڈ بائی دا پیپل آن دا بیسس آف پاپولیشن. کہتے ہیں کہ جو ایوان زیری ہوں گا، لوور ہاؤس کو ایوان زیری کہتے ہیں، کہ یہ اس میں آنے والے جو ممبرز ہوں گے وہ لوگ منتخب کریں گے، جبکہ وائل ان دا اپر ہاؤس ایوری پروونس ول سینڈ 3 ریپرزینٹیو. کہتے ہیں کہ جو اپر ہاؤس ہوگا ایوان بالا، اس میں ہر ایک پروونس سے جو صوبائی اسمبلی تھی وہاں سے آنے والے جو ان کے ممبرز ہیں ان کی تعداد 3 ہوگی. Governor will not interfere in the affairs of government until the security of province or the protection of minority is disturbed. کہتے ہیں کہ گورنر جو ہے وہ صوبوں کے گورنر جو ہے وہ حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک صوبوں کی حفاظتی اقدامات یا پھر اقلیتوں کے تحفظ کی بات کے مسائل نہیں بن جاتے. ٹھیک ہے. The NWFP should be given a legislative council but it will not be an autonomous province. کہتے ہیں کہ صوبہ سرحد جس کا نام ابھی KPK ہے، اس کو ایک قانون ساز کونسل، اس میں ایک قانون ساز کونسل ہونا چاہیے، لیکن اس کو خود مختار صوبہ نہیں بنایا جائے. The question of the separating Sindh was to be discussed further. کہتے ہیں کہ اس بات کا سوال جو کہ کہہ رہے تھے مسلم کہ سندھ کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے، اس بات پہ فردر بحث کرنی چاہیے، مزید بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ کو ایک الگ صوبے کا درجہ دینے کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سینٹر دا فیڈرل اسمبلی ول بی الیکٹڈ بائی دا پروونشل لیجسلیٹو اسمبلیز ایٹ دا سینٹر مرکز میں. ٹھیک ہے. پروونشل لیجسلیٹو اسمبلی وہ قانون ساز اسمبلی جو کہ صوبے کی ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ وفاقی اسمبلی کا انتخاب صوبائی قانون ساز اسمبلیاں کریں گی. تھینک یو بچے. اٹس آل اباؤٹ یور ٹوڈے لیکچر. لرن فرام بک اینڈ اللہ حافظ.